السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کتابیں کھول لیجیے، پیج نمبر 340. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے سیدہ ام ایمن کے بارے میں. ام ایمن، ان کا اپنا نام برکہ تھا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا نا برکت بی بی، تو اسی طرح ان کا نام برکہ. ان کے والد کا نام ثعلبہ بن عمرو اور ان کی کنیت ام ایمن تھی. ام ایمن کا مطلب ہے ایمن کی ماں، ایمن کی والدہ. ان کے ایک بیٹے کا نام ایمن تھا. ام ایمن کی شادی عبید بن زید کے ساتھ ہوئی، جس سے ایمن نے جنم لیا. عبید بن زید کی وفات کے بعد ام ایمن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر صحابی زید بن حارثہ کے ساتھ ہوئی، جن کو آپ کا منہ بولا بیٹا بھی کہا جاتا تھا، جس کی بعد میں ممانعت ہو گئی. اور ان سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ بن عبد المطلب اس وقت وفات پا گئے جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ آمنہ بنت وہب کے پیٹ میں تھے، یعنی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو ان کے والد نے ورثے میں ایک کنیز کو چھوڑا، ایک لونڈی کو، غلام کو، جس کا نام برکہ حبشیہ تھا. تو گویا ام ایمن جو تھی یہ آپ کے والد کی کنیز تھی، حبشہ سے تھی، سیاہ فام لونڈی تھی، اور جب وہ فوت ہو گئے تو یہ آپ کے حصے میں وراثت میں آئی. ٹھیک ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیا تھی، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی. آپ انہیں یا امی یعنی امی جان کہہ کر پکارا کرتے تھے. ان کی شفقت اور ہمدردی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور خاص طور پر جب آپ کی والدہ وفات پا گئی اور ابھی آپ کی عمر 6 سال تھی، تو اس وقت آپ کی والدہ ام ایمن اور آپ کو لے کر مدینہ میں گئی تھی، تقریباً مکہ سے 500 کلومیٹر دور اپنے شوہر کی قبر پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے. اور وہاں پر کیا ہوا تھا، پھر آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب بھی وفات پا گئی، جس کے بعد ام ایمن آپ کو واپس لائی تھی. پھر جب آپ کے دادا عبد المطلب نے وفات پائی، اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی. آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی. ام ایمن ابو طالب کی بیوی سیدہ فاطمہ بنت اسد کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی. فاطمہ بنت اسد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیسری والدہ سمجھتے تھے. ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھوک اور پیاس کی شکایت کرتے نہیں دیکھا. جب آپ صبح کے وقت زمزم پی لیتے تو اس دن اور کچھ نہ کھاتے. بسا اوقات ہم دوپہر کا کھانا پیش کرتے تو آپ فرماتے، لا اریدو انا شبعان، مجھے نہیں کھانا چاہیے، میں نہیں چاہتا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، شبعان. سیدنا عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے بچے میلے کچیلے اور پراگندہ حال ہوتے، ان کے بال بکھرے ہوتے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تیل لگے ہوئے چمکدار ہوتے اور آنکھوں کو سرما لگایا ہوتا. یعنی بچپن کے حالات آپ کے بیان کرتی ہیں کہ کس طرح آپ دوسرے بچوں کے مقابلے میں صاف ستھرے تھے. ابو طالب ان سے بہت پیار کیا کرتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ شادی کی تو آپ نے ام ایمن کو اس کے حسن سلوک اور وفاداری کی بنا پر آزاد کر دیا. پہلے یہ کیا تھی، ورثے میں کنیز تھی، غلام ہی تھی. تو ان کو کب آزاد کیا؟ جب آپ نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی. یہ ان کے فضل اور شرف کا اعتراف اور آپ کی اخلاص کے ساتھ پرورش کرنے کا انعام تھا. ام ایمن نے عبید بن زید کے ساتھ شادی کی. ان کی شادی کے بعد ان کے ہاں ایمن نے جنم لیا، اور یہ ایمن جو ہے یہ جنگ حنین میں شہید ہو گئے تھے، اور اس طرح ام ایمن اپنے بیٹے سے محروم ہو گئی. ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی، اسی لیے ان کو خاتون جنت کہا گیا. آفتاب اسلام کے طلوع ہونے کے بعد ام ایمن کے لیے ایک آزمائش اتر آئی. ہوا یہ کہ انہوں نے بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی، یعنی آپ پر ایمان لے آئیں شروع میں ہی،
اور آپ کی رسالت پر ایمان لائیں، اس طرح انہوں نے اپنی ذات کو جہنم سے آزاد کر لیا۔ ادھر ان کے خامند عبید بن زید نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور اس وجہ سے ان کے درمیان جدائی ہو گئی۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ام ایمن کی دوسری شادی کے بارے میں سفیان بن عقبہ کہتے ہیں کہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تکریم اور تعظیم کیا کرتی، آپ کی نہایت محبت اور شفقت کے ساتھ دیکھ بھال کرتی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یتزوج امرأۃ من الجنۃ فلیتزوج ام ایمن، جس کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ وہ کسی جنتی خاتون کے ساتھ شادی کرے تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کر لے۔ حالانکہ سیاہ فام تھی، لونڈی تھی، یعنی ان کا پس منظر کوئی بہت بڑا نہیں تھا، جیسے عربوں کے ہاں ان لوگوں کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی جو کسی بڑے خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یعنی کوئی ان کا حسب نسب نہیں تھا اس طرح، لیکن اپنے ایمان اور اپنے اخلاق اور تقوی کی وجہ سے ان کے لیے جنت کی بشارت تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ سیدنا زید بن حارثہ نے ام ایمن کے ساتھ شادی کر لی۔ زید بن حارثہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نظر اور آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں بہت سبقت حاصل کی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ نے، اور بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور غلاموں میں سے حضرت زید نے۔ جی ہاں، تو یہ غلاموں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان سنا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ کسی جنتی خاتون کے ساتھ شادی کر لے تو وہ ام ایمن کے ساتھ شادی کر لے، زید بن حارثہ نے فوری طور پر ان سے شادی کر لی اور اس سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نظر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، یعنی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت زید جو تھے وہ بہت سرخ و سفید تھے، لیکن حضرت اسامہ جو تھے وہ رات کی طرح تھے۔ کیا مطلب؟ سیاہ تھے، کیونکہ ان کی والدہ سیاہ فام تھی، حبشی تھی، تو وہ اپنی ماں پر گئے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ رنگ اور نسل اور خاندان کوئی چیز نہیں ہوتے اگر ایمان نہ ہو۔ جی ہاں، ہم عام طور پر جو شکل و صورت کا زیادہ پیارا بچہ ہوتا ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں یا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کسی اور وجہ سے تھی۔ حضرت زید بن حارثہ نے جو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا ہے تو اس کی برکت نظر آتی ہے کہ ان کے بیٹے بھی جو پیدا ہوئے وہ بھی اتنے اچھے صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب اور پیارے تھے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، عمر میں بھی چھوٹے تھے۔ حضرت ام ایمن جو تھی وہ آپ کی والدہ کی طرح تھی، عمر میں بڑی تھی، لیکن صرف اس بنا پر ان سے شادی کی تھی کہ ان کو جنت کی بشارت ہے۔ تو معیار کیا ہے؟ محبت کا معیار کیا ہے؟ شادی کا معیار کیا ہے؟ معاملات کا معیار کیا ہے؟ دنیا اورینٹڈ نہیں ہے، آخرت اورینٹڈ۔ آج ہمارے معیار کیا ہے؟ آج ہمیں کہیں رشتہ کرنا ہو تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہم کس قسم کے دیندار ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، لیکن دنیا ہمارے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے۔ سید ام ایمن کی بہادری اور جہاد کے ساتھ محبت۔ اگر ہم ام ایمن کی بہادری کے بارے میں سوال کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جرأت و بہادری اور لڑائی کے حوالے سے قوت اور شوکت میں مردوں سے کم نہیں۔ جنگ احد کے دوران جب بہت سے لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو ام ایمن بھاگنے والوں پر مٹی پھینک کر انہیں یہ کہہ رہی تھی، وہ بھاگنے والوں، جاؤ گھر میں بیٹھ کر چرخے پر سوت کاٹو، اپنی تلوار میرے سپرد کر دو، میں دشمن سے لڑتی ہوں، یہ تم کدھر جا رہے ہو؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہادر خاتون تھی۔ تم تو عورتوں سے بھی زیادہ کم حوصلہ ہو، مرد ہوتے تو میدان میں جم کر لڑتے۔ یہ انداز گفتگو سیدہ ام ایمن کی جرأت اور شجاعت پر دلالت کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوت ٹوٹ گئی اور آپ کا ہونٹ پھٹ گیا اور آپ کے چہرے انور پر خون پھیل گیا تو یہ منظر دیکھ کر سیدہ ام ایمن بہت زیادہ غمگین ہوئی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، ان کے دل میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ سیدہ ام ایمن کو ایک مشرک نے تیر مارا، جو انہیں لگا تو وہ زخمی ہو کر زمین پر گر گئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے سعد بن ابی وقاص کو ایسا تیر پکڑایا جس کا بھالا نہیں تھا اور فرمایا سعد تیر پھینکو. سعد نے اس شخص کو تیر مارا جس نے ام ایمن پر تیر پھینکا تھا اور وہ تیر لگنے سے زمین پر لڑک گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن ابی وقاص نے ام ایمن کا بدلہ لے لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کے حق میں یہ دعا بھی کی, اللہ تیری دعا قبول کرے اور تیرے نشانے کو سیدھا رکھے. ایک چیز جو ہمیں سیرت میں بہت نظر آتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر دوسروں کو دعا دیا کرتے تھے. یہ عام روزمرہ زندگی میں آپ کی گفتگو کا ایک حصہ ہوتا تھا. ہم ہر روز کتنے لوگوں کو دعا دیتے ہیں اور کتنی دفعہ دعا سے بات شروع کرتے ہیں یا دعا پر اختتام کرتے ہیں, اور پھر وہ بھی دل سے دعا دیتے ہیں. دوسرے کو دعا دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, اس کے فائدے بتائیے. جب ہم دوسروں کو دعا دیتے ہیں یعنی اگر آپ کسی کو ذمہ داری کا بوجھ ڈال رہے ہیں اس پر اور ساتھ دعا دے رہے ہیں تو پھر اس کے لیے وہ بوجھ اٹھانا آسان ہو جائے گا, اس کو مشکل نہیں لگے گا. اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی, آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے کرتے ہیں. اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ریلیشنز اچھے ہوتے ہیں. دعا آپ صرف اس کو دے سکتے ہیں جس کے لیے آپ کے دل میں کوئی مقام ہوتا ہے یا اس کی خیرخواہی ہوتی ہے. یس, اگر دل میں کوئی کسی کے خلاف ناراضگی ہے یا گرج ہے یا کسی قسم کی ہرٹ ہے تو وہ بھی دعا کرنے سے دور ہو جائے گی, کیونکہ اس کے ساتھ ہی وہ باہر نکل آئے گی. مشکل ضرور ہوگا لیکن اس سے دراصل انسان اپنا ہی علاج کر رہا ہوتا ہے. پازیٹیو ویوز جنریٹ ہوتی ہیں, دوسرے تک ہمارے اچھے خیالات منتقل ہوتے ہیں انکہے بھی. کچھ باتیں آپ دوسروں کو کہہ کے بتاتے ہیں جو آپ کے دل میں ہوتی ہیں اور کچھ خود بخود پہنچ جاتی. کیا خیال ہے اس میں؟ پہنچتی. اگر آپ کسی کے لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں تو آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ خود ہی پہنچنے لگتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے دعا دینے سے؟ جی, سنت پوری ہوتی ہے. ویری گڈ. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے تو ہم بھی اس طریقے پر عمل کرتے ہیں. اور جی, خاص طور پر کام کرتے وقت اگر کسی کو دعا دیں تو اس سے اس کام کا شوق اس شخص کے اندر بڑھ جاتا ہے. اور جب ریلیشن اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آگے بھی اس سے کام لینا آسان ہو جاتا ہے. جی, دوسروں کے لیے ہم ایک اچھا نمونہ چھوڑتے ہیں, ایک خوشگوار انوائرمنٹ بن جاتا ہے. جی, دعا سے ایک اطمینان قلب ملتا ہے اور پھر آپ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور دوسرے کو بھی اللہ کی امان میں دے دیتے ہیں. اور پھر اس سے تکبر کی نفی بھی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص بہت اچھا کارنامہ کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ وہ خود سے کر رہا ہے, بلکہ اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل سمجھے گا. تو ایک تربیت کا انداز بھی ہے. اب آپ دیکھیے نا کہ یہاں پر جو آپ نے دعا دی اس میں کیا فرمایا آپ نے کہ اللہ تیری دعا قبول کرے. کتنی خوبصورت دعا ہے نا. اور تیرے نشانے کو سیدھا رکھے, کیونکہ وہ نشانہ باز تھے تو ان کو ان کے کام کے اعتبار سے دعا دی تاکہ وہ اور زیادہ بہتر کام کر سکے. بخشش کی مانگ دے, بخشش ہوگی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. بالکل بالکل. ایک اور چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ دعا سے آپ کی لوگوں میں دلچسپی کا بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ آپ دوسروں میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں, دوسروں کو آپ کتنا جانتے ہیں, ان کی صلاحیتوں کو کتنا جانتے ہیں. اب مثلا حضرت سعد کا نشانہ ٹھیک لگا تو آپ اس کام پر خوش تھے نا, اور آپ نے دیکھا اور اسی کے مطابق ہی آپ نے پھر دعا بھی دی. تو جب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کو دعا کیا دیں. کوئی دعا بتائیے جو کبھی کسی نے آپ کو اچھی سی دی ہو. متقین کا امام بنایا. اس کے علاوہ
اللہ تعالیٰ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنائے، یعنی ان کا علم کو آگے لے کر بڑھے. سفر کے وقت جو دعا دی کسی نے، اور اللہ تمہیں اپنے رنگ میں رنگ لے. ٹھیک، ان کی فرینڈ نے ان کو دعا دی کہ اللہ تمہیں حج کروائے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب میں کسی کو دعا دیتی ہوں تو میرے دل سے اس کی محبت پھوٹ پڑتی ہے، جیسے نا کہ محبت پھوٹ رہی ہوتی، اور وہ یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ بن جاتی ہے دعا. خیر خواہی کے جذبات، محبت کے جذبات، اور دوسرے کے لیے ایک بہت ہی اچھی، جیسے کہتے ہیں نا کہ اچھائی چاہنا. چلیے اب ایسا کریں، سب اپنے دائیں طرف والے شخص کو دعا دیں. اوکے، اب دائیں طرف والا شخص بائیں طرف والے کو دعا دے. جی آپ بتائیے. میں تو بخشش کی دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اپنے گناہوں سے لگتا ہے، اور مجھے فکر بھی سب سے زیادہ بخشش کی لگتی کہ اللہ تعالیٰ بخش دے اور معاف کر دے، اور بس ہمارے گناہوں کو نہ دیکھے، اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف کر دے. کیونکہ اگر بخشش ہو گئی تو دنیا آخرت سنور جائے گی. دیدار بھی تو تبھی نصیب ہوگا نا، بخشش ہوگی. گناہگاروں کو تو دیدار نہیں نصیب ہوگا، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر کیا بنے گا. ہماری پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی ہو نا، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا کوئی نیکی کام نہیں آنے کی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے بخش دیا تو چھوٹی سی نیکی بھی بہت بڑی ہو جائے گی. اس لیے میں کبھی بھی جب جاتی ہوں عمرے پہ یا حج پہ تو پہلی دعا مانگتی ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیونکہ ہم میں تاب نہیں کہ ہم کسی بھی غلطی کا حساب دے سکیں، جواب دے سکیں، کوئی ریزن پیش کر سکے. ریزن تو انسان اس کے سامنے پیش کرتا ہے نا جس کو کچھ پتا نہ ہو، اور جو سب کچھ جانتا ہے اس سے تو کچھ چھپا ہوا ہی نہیں. اس کے آگے کیا بہانہ لگائیں گے، کس چیز کا. مجھے تو اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لیں گے حشر کے میدان میں، نماز کے بارے میں پوچھیں گے، تو کون سی نماز پیش کروں گی کہ جس میں میرا خیال کہیں نہ بھٹکا ہو. میں جتنی بھی کوشش کر لوں ضرور خیال بھٹک جاتا ہے، ضرور بھٹک جاتا ہے. تو کس نیکی پہ خوش ہوں؟ پہلا حساب تو نماز کا ہی ہونا نا، یا کچھ اور پوچھا جائے گا؟ پہلا حساب تو نماز کا ہے. تو اگر وہی سیدھی نہیں تو پھر بخشش کے سوا کوئی اور چیز ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. سیدہ ام ایمن دوران جنگ پیاسے مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی. جنگ خیبر میں وہ بھی ان عورتوں کے ہمراہ جہاد کے لیے روانہ ہوئی جو خیبر کے مارکے میں شریک ہوئی تھی. جب لشکر اسلام خیبر فتح کر کے مدینہ منورہ پہنچا تو جعفر بن ابی طالب دیگر مہاجرین کے ساتھ حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے. ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ نے جعفر بن ابی طالب کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، ما ادری بأیہما انا اسر بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. مجھے نہیں معلوم آج مجھے زیادہ خوشی کس چیز کی، فتح خیبر کی یا جعفر کے آنے کی. سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہا بڑی بلند ہمت اور چاق و چوبند خاتون تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایمن جنگ خیبر میں شامل نہیں ہوا تو انہوں نے اس کو ملامت کی. ایمن بڑے بہادر صحابی تھے. جنگ خیبر میں ان کا شریک نہ ہونا کسی بزدلی کی بنا پہ نہ تھا، بلکہ وہ اس دن بیمار تھے، اس لیے وہ معذور تھے. ام ایمن کے خاوند کی شہادت. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کے ساتھ اس لشکر کا امیر مقرر کیا جس کو رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے مقام موتا کی طرف جانا تھا، تو زید بن حارثہ نے جاتے ہوئے اپنی بیوی ام ایمن سے الوداعی ملاقات کی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی کی آخری ملاقات ہوگی. زید بن حارثہ نے لشکر کے 3 امراء میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کیا. اس کے بعد جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے.
پھر سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے جام شہادت نوش کیا. جب ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ جنگ میں شہید ہونے والوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور یہ کہ شہداء میں اس کا خامن زید بن حارثہ سر فہرست ہے، تو اس نے صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھا اور اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر لیا، کیونکہ اللہ بڑی بلند شان والا ہے. اس کی حکمرانی اور سلطنت میں کوئی دم نہیں مار سکتا، کائنات اس کے حکم کے تابع ہے. جنگ حنین میں شریک ہونے کے لیے سیدہ ام ایمن نے اپنے دونوں بیٹوں ایمن اور اسامہ کو تیار کیا. وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کے لیے ضرور روانہ ہو. جنگ حنین کے درمیان ان کا بیٹا ایمن ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا جو راہ فرار اختیار کرنے والے تھے، بلکہ یہ ان مجاہدین میں سے تھا جو میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈٹے رہے. جنگ احد کے بعد جنگ حنین ایک سخت جنگ تھی جس میں پھر مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جو کفار کی جو تیر اندازی تھی اس سے ڈر کے اور اس کی وجہ سے واپس پلٹ رہے تھے. کہا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا ان میں شریک نہیں تھا. یہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ڈٹے رہے تھے. یہ دیکھ کر سیدہ ام ایمن کا حوصلہ بلند ہوا. بالآخر وہ میدان جنگ میں داد شجاعت دیتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا. سیدہ ام ایمن نے اپنے بیٹے ایمن اور اپنے خامن زید بن حارثہ کی شہادت سے ثواب کی نیت کر لی اور جنت میں ان سے ملنے کی امید اپنے دل میں جاگزیں کر لی. اب آپ دیکھیے کہ ایسی خاتون ہے کہ ایک جنگ میں شوہر شہید ہو گیا اور دوسرے میں بیٹا شہید ہو گیا. اور ایسے مواقع پر عام طور پر خواتین کا حال کیا ہوتا ہے جب ان کے گھروں کے مرد چلے جاتے ہیں؟ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں اور اللہ تعالی سے شکوے شکایات. ہر کوئی ان کو بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ پھر بیچاری ہو جاتی. انسیکیورٹی ہوتی ہے بہت. یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کون سا نقطہ ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو ان خواتین کے اندر ہے اور جو آج نظر نہیں آتی لوگوں کے اندر. کامل ایمان، کامل بھروسہ، توکل، انابت، صرف اللہ پر ڈپینڈنسی. آج ہمارے ایمان ناقص ہے جس کی وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. جس کو اللہ کی طاقت پر یقین ہو وہ مایوس نہیں ہوتا کبھی. سب بھی چھوڑ کے اس کو چلے جائیں تو وہ سوچتا ہے اللہ ہے نا، غم کس بات کا، فکر کس بات کی، خالق تو وہ ہے، رازق تو وہ ہے. تو ایسا شخص کبھی حوصلہ نہیں ہارتا. اور جو شخص حوصلہ نہیں ہارتا پھر وہ ہر قسم کے حالات میں کام کرتا رہتا ہے. اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہی مدد آنے کی امید ہوتی اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی حفاظت بھی وہی کرے گا، اس کو رزق بھی وہی دے گا، اس کی تمام ضروریات کا خیال بھی وہی رکھے گا. تو ایسا شخص پھر بیچارہ نہیں بنتا. شیطان کے واروں میں سے ایک وار یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو غمگین کر دے، انسان کو دکھی رکھے، انسان کو فکر مند رکھے، پریشان رکھے، تاکہ وہ نہ نماز ڈھنگ کی پڑھ سکے، نہ کوئی اور جو کام کر رہا ہے وہ صحیح سے کر سکے، نہ انسانوں کی خدمت خوش دلی سے کرے، کیونکہ اس کے لیے پھر زندگی ایک بوجھ ہو جاتی اور وہ ہر کام کو بوجھ سمجھ کے کرتا ہے. تو اس کے برعکس جو لوگ خوش دلی سے اور خوشی سے کام کرتے ہیں اور ایک جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے کام کی کوالٹی کچھ اور ہوتی. تو آپ کی کیا چوائس ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں اپنے لیے؟ ان صحابیات کی طرح زندگی بسر کریں یا پھر عام انسانوں کی طرح جن کے سامنے کوئی منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں، زندگی میں کوئی امنگ نہیں، کوئی ہوپ نہیں، اس دنیا کی ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں، ہر چیز فنا ہو جائے تو بھی اللہ کی ذات باقی ہے. تو جس شخص کو اللہ کے حی قیوم ہونے کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، اس کے لیے ایک روشنی کی کرن ہمیشہ باقی ہے جو کبھی بھی مان نہیں پڑنے والی کہ اللہ ہے. تو اصل ضرورت اس چیز کی کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں. جب وہ تعلق مضبوط ہو جائے گا تو ہی صحیح معنوں میں عبادت کا حق ادا ہوگا. ام ایمن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقام اور مرتبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے اور بعض اوقات آپ ان سے مزاح بھی کر لیا کرتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سیدہ ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے سواری فراہم کریں. تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا میں آپ کو اونٹ کے بچے پہ سوار کروں گا
انہوں نے کہا اونٹ کا بچہ میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا. اے اللہ کے رسول میں اونٹ کے بچے پہ سوار نہیں ہونا چاہتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو ہر صورت اونٹ کے بچے پر ہی سوار کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان برحق تھا کیونکہ ہر اونٹ بالآخر اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے, خواہ وہ کسی بھی عمر کا. سیدہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ اور جھجک محسوس نہیں کرتی تھی, کیونکہ ان کی والدہ کی طرح بھی تھی, کنیز بھی تھی, تو خاندان کا ایک فرد تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انتہائی حسن اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے. آپ ان کو اہمیت دیا کرتے, ان کا احترام کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے. ام ایمن پاس بیٹھی تھی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بھی پانی پلا دے. میں نے ام ایمن سے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا میں کیوں نہ کہوں, میں نے ان کی بہت زیادہ خدمت کی ہے, اب میرا اتنا بھی حق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ایمن سچ کہتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مبارک ہاتھ سے پانی پلایا. اور یہ کوئی اچنبے کی بات ہے اور نہ ہی اس پر حیرت زدہ ہونے کی ضرورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, بلا شبہ آپ تو خلق عظیم کے پیکر ہیں, یعنی آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. ام ایمن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غمی اور خوشی میں شرکت. سیدہ ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خاندان کے ایک فرد کی طرح رہتی تھی. جب اہل خانہ خوش ہوتے تو یہ خوش ہوتی, جب وہ کسی غم میں مبتلا ہوتے تو یہ بھی غمگین ہو جاتی. ام ایمن ہر صورت حق کی مدد کرتی, جھوٹ اور بہتان کی مخالفت کرتی. جب منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر پر بہتان تراشا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن سے پوچھا کہ تم عائشہ کے بارے میں کیا جانتی ہو, وہ تمہاری نظر میں کیسی ہے, تو ام ایمن نے برملا کہا اے اللہ کے رسول میں اپنے کانوں اور آنکھوں کا اچھی طرح خیال رکھتی ہوں, میری معلومات کے مطابق عائشہ صدیقہ سراپا خیر و برکت ہے. اسلام نے اپنے نور کے ساتھ سیدہ ام ایمن کو بڑا مہذب بنا دیا تھا اور اسلام کی برکت سے وہ شاہراہ ہدایت پر گامزن تھی. وہ کبھی حق سے سر منہ بھی منحرف نہیں ہوتی تھی. بہتان باندھنے والے خائب و خاسر ہو گئے اور انہوں نے یہ الزام تراشی کی اور بہت بڑا ظلم کیا, لیکن اللہ وہ علیم و خبیر جس نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دے دیا, اس نے ظلم کو اپنے بندوں کے درمیان بھی حرام قرار دیا. تو بہرحال قرآن مجید میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں آیات نازل ہوئی اور آپ کا دفاع ہوا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے بڑھ کر خود دفاع کیا. سیدہ برکہ بنت ثعلبہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کی وفات کے وقت موجود تھی. انہوں نے ان کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو غسل دیا, سودا بنت زمع کو غسل دیا, ام سلمہ کو غسل دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے خاندان کے سارے کاموں میں خوشی غمی میں شریک رہتی تھی. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت ام ایمن جو تھی وہ بہت روئی تھی. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہیں, تو انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم میں جانتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں, لیکن میں تو اس وحی پر رو رہی ہوں جو آسمان سے ہم سے منقطع ہو گئی. کتنی بڑی حکمت کی بات ہے, یعنی ایک غلام عورت ہے لیکن کتنی سمجھدار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جگہ, لیکن اس محبت کی جو وجہ ہے کہ آپ ہم تک حق کا پیغام لائے ہیں اور آپ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی. اب آپ کے بعد کسی اور پر وہ وحی نہیں آئے گی, تو اس وحی کے ختم ہونے پر وہ رو رہی تھی. یعنی آپ کی وفات کا بھی صدمہ تھا, لیکن اس کے ساتھ جو اللہ تعالی کی طرف سے براہ راست تعلیم آنے کا سلسلہ تھا وہ جب منقطع ہوا تو اس پر بھی رو رہی, کیونکہ وہی تعلیم کا ذریعہ نا کہ اب وہ نہیں آئے گی. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وفات پائی تھی. میں آج صبح بھی اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی کہ آج دنیا میں لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لیتے ہیں, طرح طرح کے فلسفے جھاڑتے ہیں, طرح طرح کی باتیں, اتنی معلومات عام ہو گئی ہیں کہ آپ کسی بھی ٹاپک پر کیا کسی ورڈ پر بھی آپ گوگل میں ڈالیں تو ایک لسٹ آ جاتی ہے معلومات کی. ویب سائٹس ہیں, بلاگز ہیں, ڈکشنریز ہیں, مختلف فورمز ہیں, کیا کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود دنیا میں فساد ہی فساد نظر آتا ہے اور کام کرنے والے لوگ خال خالی کہیں ملتے. وہ کیا چیز تھی, وہ کیا راز تھا کہ صحابہ کرام نے یہ سب کچھ
حاصل نہیں کیا، لیکن جو بھی علم ان کے پاس تھا اس پر وہ ایسا عمل کرنے والے تھے کہ فاتح دنیا بن گئے. بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ اور مفکر اور سب ان کے آگے ہیچ نظر آتے ہیں. آج وہی دین ہمارے پاس ہے لیکن ہماری زندگیوں میں اس کے اثرات نظر نہیں آتے. تو کمی کہاں ہے؟ ایمان میں کمی ہے، یقین میں کمی ہے. وہ ہر بات کو سچ سمجھ کے لیتے تھے. آج ہمیں اس کے لیے پروف چاہیے. کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور سچ فرمایا اور اس کے کرنے میں ہی میری بھلائی ہے اور اس کی مخالفت میں میرا نقصان ہی نقصان ہے؟ ہمارے اندر اس درجے کی تصدیق ہے؟ کوئی بھی بات جو ہم آپ کی سنیں اس درجے کی تصدیق تو نہیں کرتے کہ پورے کھلے دل کے ساتھ اسے قبول کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. کہنے کے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن آپ کا جو کچھ ہے، یہ جو آپ کا طریقہ ہے، ہمیں نہیں اس سے محبت. اسی لیے تو پھر ہمارے عمل میں وہ چیزیں نہیں آتی. اور یعنی 100% نہیں لینے والے اس کو. تو صحابہ نے ان چیزوں کو 100% لیا، ہم ساتھ ساتھ اور چیزیں چلا رہے ہوتے. چلیے آگے چلتے ہیں. چند باتیں اور ان کے بارے میں اور ان کے اہل خاندان کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا اور یہ آپ کی خدمت جب آپ بچے تھے اس وقت بھی کرتی رہی اور بڑے ہو کر بھی کرتی رہی. ایک اور روایت میں آتا ہے، ام امن کہتی ہیں میں نے آٹا چھانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی تیار کی چھنے ہوئے آٹے کی. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کھانا، ہم یہ اپنے علاقے میں بناتے ہیں تو میں نے پسند کیا کہ آپ کے لیے بھی اس میں سے روٹی بناؤ، یعنی جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں اسی طرح آپ کے لیے بناؤ. آپ نے فرمایا اس بھوسے کو آٹے میں ڈال دو پھر بھون دو، یعنی اس کو چھانو نہیں، نکالو نہیں، اس کو واپس ڈال کے پھر روٹی بناؤ. یعنی تمہارے علاقے میں ہوگا کچھ لیکن فائدہ اسی میں کہ چھان بورے کو ساتھ ہی کھایا جائے. بالکل، لیکن سنت سمجھ کے کمی اپناتے ہیں. بالکل. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر بھی خیال رکھتی تھی. انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام امن کی طرف گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا. ام امن ایک برتن میں پینے کی چیز لائیں. انس کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ انہوں نے آپ کو روزے سے پایا یا آپ نے اسے واپس لوٹا دیا. تو وہ آپ پہ چلانے لگی اور غصہ ہونے لگی کہ آپ کیوں نہیں پی رہے، جیسے کوئی اپنے بچوں کو ناراض ہوتا ہے نا کہ پیئیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درخت کچھ ان کو دیے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی بھی سامان نہیں تھا. انصار زمین اور جائیداد والے تھے، یعنی مدینہ والے جو تھے. تو انصار نے مہاجرین سے یہ معاملہ کیا کہ وہ اپنے باغات میں سے انہیں ہر سال پھل دیا کریں گے اور اس کے بدلے مہاجرین ان کے باغات میں کام کریں گے، یعنی وہ کام کریں گے اور اس کے صلے میں ان کو پھل دیا جائے گا. انس کی والدہ جو ام سلیم ہیں، حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ کی والدہ بھی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے چند درخت دیے تھے. تو آپ نے وہ درخت اپنی لونڈی ام ایمن کو دے دیے جو اسامہ بن زید کی والدہ تھی. اب ہوا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ درخت واپس لوٹائے گئے. اس کے بارے میں آتا ہے، حضرت انس کہتے ہیں صحابہ نے اپنے باغ میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند کھجور کے درخت بطور ہدیہ مقرر کر دیے تھے، یعنی آپ کے نام کر دیے تھے. یہاں تک کہ قریظہ اور نذیر کے قبائل فتح ہو گئے تو آپ نے ان ہدیوں کو واپس کر دیا کیونکہ اب مال غنیمت کثرت سے آ گیا تھا. تو آپ نے کہا مجھے ان درختوں کی ضرورت نہیں، تم واپس لے لو. میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس کھجور کو تمام کی تمام یا اس کا کچھ حصہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ام ایمن کو دے دی تھی. اتنے میں ام ایمن آ گئی اور کپڑا میری گردن میں ڈال کے کہنے لگی قطن نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پھل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں دیں گے، یہ آپ مجھے دے چکے ہیں، یعنی ان درختوں کے پھل. یا اسی طرح کے الفاظ انہوں نے بیان کیے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں ان کے بدلے میں اتنا اور اتنا دوں گا، تم ان کا مال واپس کرو. لیکن وہ یہ کہہ جا رہی تھی نہیں، اللہ کی قسم، یعنی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دے چکے تھے، یہاں تک کہ آپ نے انہیں اس کے بدلے 10 گنا زیادہ دیا. تو انہوں نے ان کے درخت چھوڑ دیے. ایک اور چیز جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ام ایمن ہے
خواہ غلام ہے، خواہ کنیز ہے، خواہ عمر میں بڑی، ان کی اپنی ایک شخصیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملے کا ایک طریقہ ہے، اور آپ نے ان کی اس پرسنالٹی کو کچلا نہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ ضد چھوڑ دو اور یہ بحث چھوڑ دو، بلکہ ان کو بھی راضی کیا اور ان کو بھی کیا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے گھر آیا کرتے تھے. ابو بکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آؤ ہم ام ایمن کی اسی طرح زیارت کریں، یعنی ان کو وزٹ کرنے کے لیے جائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا گھر الگ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر رشتوں کو نبھانے والے تھے، کس قدر تعلقات کا خیال رکھنے والے تھے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہی کہ ام ایمن بلکہ ان کے شوہر اور ان کے بیٹے سے بھی محبت رکھتے تھے. شوہر تو زید بن حارثہ تھے جن کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بالکل واضح تھی، اور اس کا آپ نے لوگوں کے سامنے بھی اقرار کیا. اور اس کے ساتھ حضرت اسامہ سے بھی آپ کو بہت محبت تھی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا سردار اسامہ بن زید کو بنایا. تو لوگوں نے اس کے بارے میں تھوڑی شکایت کی کہ اتنے ینگ لڑکے کو آپ نے کیسے لشکر کا امیر بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اگر تم ان کی سرداری پر طعنا کرتے ہو تو تحقیق تم اس سے پہلے ان کے باپ کی سرداری پر طعنا کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کی قسم وہ امیر بنائے جانے کے لیے بہت زیادہ موزوں تھے اور دوسرے لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھے، اور اس کے بعد یہ اسامہ لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے. یعنی تمہیں اگر اس کی محبت میں کوئی آر ہے تو یاد رکھو کہ مجھے اس سے محبت ہے. یعنی اس محبت کا آپ نے برملا اظہار کیا. اور کہا جاتا ہے کہ جس لشکر میں زید بن حارثہ ہوتے تھے آپ ہمیشہ اس لشکر کا سردار انہی کو بنایا کرتے تھے. اور بعض صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زید زندہ ہوتے تو شاید آپ ان کو خلیفہ مقرر کرتے یا وہ آپ کے بعد خلیفہ ہوتے. یعنی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کس قدر مرتبہ اور مقام تھا آپ کی نظر میں. اور اس کے بعد پھر ان کے بیٹے کا. جب یہ چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف حضرت حسن حسین کو بٹھاتے اور دوسری طرف حضرت اسامہ کو بٹھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کو چوٹ لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خون صاف کرتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے اچھے کپڑے پہناتے، اسامہ اگر بیٹی ہوتا تو ہم اس کو زیور پہناتے. اور ایک مرتبہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ اسامہ کا منہ صاف کر دو، تو ان کا کہ مجھے تو بچوں کا منہ صاف کرنا نہیں آتا. بہرحال انہوں نے جب صاف کیا تو وہ ٹھیک سے صاف نہیں ہوا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے حضرت اسامہ کا منہ صاف کیا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بچے آپ کو کتنے پیارے تھے. اسامہ بن زید کے آزاد کردہ غلام ہرملہ سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ تھے. اتنے میں حجاج بن ایمن داخل ہوئے. اس نے اپنے رکوع سجود پوری طرح ادا نہیں کیے تو ابن عمر نے کہا تم نماز کا اعادہ کرو. پھر جب وہ لوٹے تو ابن عمر نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا حجاج بن ایمن بن ام ایمن کا پوتا. تو انہوں نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے تو یقیناً اس سے بھی محبت کرتے. یعنی حضرت ام ایمن سے اور حضرت زید سے اور اسامہ سے تو محبت تھی، اگر ان کو دیکھتے تو ان سے بھی محبت کرتے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اسامہ اور ام ایمن کی تمام اولاد سے محبت کا ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے نکلتے تھے تو اپنے خاندان کے باقی لوگوں کے ساتھ حضرت اسامہ کو بھی ساتھ لے کے نکلتے تھے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ عید کے دن فضل بن عباس عبداللہ اور عباس علی جعفر حسن حسین اسامہ بن زید زید بن حارثہ ایمن بن ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تھے. یعنی اس قدر ان کا قریبی تعلق تھا آپ کے ساتھ. یعنی آپ کے سارے خاندان کے لوگ اور اس کے ساتھ ام ایمن اور ان کے خاندان کے لوگ ساتھ نکلتے. یعنی خوشی میں شرکت کی جو بات ابھی ہم نے پڑھی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور پھر حضرت زید بن حارثہ کی فضیلت تو آپ کو معلوم ہی ہے. آپ نے فرمایا تھا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی اور ہمارے دوست ہو. اور بہت چھوٹی عمر میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے تھے اور ان کے سر پر 2 مینڈیاں بھی ہوتی تھی. ان کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا اور آپ ان سے بہت محبت کرتے تھے. آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ تم مجھ سے ہو، یعنی میری طرف ہو، اور تم مجھے لوگوں میں محبوب ترین ہو.
اس محبت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو ان سے حسد بھی ہو گیا تھا، اور یہ بالکل نیچرل سی بات ہے. کیا خیال ہے؟ اگر کوئی آپ سے بہت محبت کا اظہار کرے تو جو باقی آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ رشتوں میں یہ ہوتا ہے نا، خاندانوں میں بھی ہوتا ہے، جہاں بھی لوگ ہوتے ہیں تو ہر نعمت والے کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے. تو ان کو بہت بڑی نعمت ملی تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. تو ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے حضرت ام ایمن پر شک کیا کہ اسامہ ان کے بیٹے ہیں کہ نہیں. تو ایک مرتبہ بنو مدلج کا ایک شخص آیا جو قیافہ شناس تھا. تو حضرت زید اور حضرت اسامہ دونوں چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے، تو دونوں کے پاؤں ننگے تھے. تو آپ نے اس سے ایسے ہی پوچھا کہ بتاؤ ان دونوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ یعنی یہ جو دو پاؤں نظر آ رہے ہیں، تو اس قیافہ شناس نے کہا کہ باپ بیٹا ہے. اس کو نہیں پتا تھا یہ دو کون لیٹے ہیں. تو اس سے ایک طرح تو وہ الزام بھی دور ہوا، اور دوسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ کیا تم نے سنا کہ مدلجی نے زید اور اسامہ کے صرف قدم دیکھ کے کیا بات کہی؟ اس نے کہا ایک کے پاؤں دوسرے کے پاؤں سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ باپ بیٹا ہے. پھر حضرت زید کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا کہ جب حضرت زینب کو مکہ سے لانا تھا تو آپ نے ان کو بھیجا تھا. ان کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے، حتیٰ کہ ان کے غم کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت زید بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے. جب حضرت زید کے والد اور چچا کو پتا چلا کہ ان کا بیٹا کہاں پر ہے، کسی نے لا کر ان کو مکہ بیچ دیا تھا اور اسی وجہ سے وہ غلام تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو چوائس دی تھی کہ تم چاہو تو اپنے باپ اور چچا کے ساتھ اپنے گھر واپس چلے جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور چاہو تو میرے پاس رہو. تو اس پر انہوں نے کس چیز کو اختیار کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر اس وقت آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کو اپنا بیٹا کہنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا، جس کی بعد میں ممانعت ہو گئی تھی. اسی طرح حضرت ام ایمن کے بیٹے ایمن جو تھے، یہ بھی بہت سے غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. پھر حضرت اسامہ جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صرف 19 سال کے تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی عرصہ پہلے ان کو لشکر کا امیر مقرر کیا تھا، جس میں کون کون شامل تھے؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی، جو ان کی سرکردگی میں جنگ کے لیے جا رہے تھے. اور صحابہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حضرت اسامہ کو چاہتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے اسامہ بن زید کے لیے 3500 وظیفہ مقرر کیا اور اپنے بیٹے کے لیے صرف 3000 مقرر کیا. تو عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے کہا کہ آپ نے اسامہ کو مجھ پر کیوں فضیلت دی، یعنی اس کا وظیفہ زیادہ ہے اور میرا کم ہے. اللہ کی قسم وہ صرف ایک جنگ میں ہی مجھ سے سبقت لے گئے تھے. انہوں نے کہا کیونکہ زید تمہارے والد سے زیادہ رسول اللہ کو محبوب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اسامہ کے والد تمہارے والد سے زیادہ حضور کو پیارے تھے، اور اسامہ تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی. تو اس وجہ سے چونکہ وہ آپ کے محبوب تھے تو میں ان کا وظیفہ زیادہ کر رہا ہوں تمہاری نسبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ اور حسن کو گود میں لیتے اور فرماتے اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر، بے شک میں بھی ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. پھر ان کو اپنے گود میں بٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے تھے اے اللہ ان دونوں پر رحم کر، میں بھی ان پر رحم کرتا ہوں. پھر اسی طرح جب قریش کی ایک عورت فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی تھی تو جب لوگوں نے کہا کہ ان کی سفارش کی جائے تو سوچا کہ کون سب سے زیادہ پیارا ہے جو آپ سے جا کر بات کرے، تو اس موقع پر بھی حضرت اسامہ کا انتخاب کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا تو بعض لوگوں نے باتیں کی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اسامہ پر اعتراض کر رہے ہو، حالانکہ وہ لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسامہ سے محبت کرے. تو اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دی تھی. بعض اوقات آپ کو کوئی کھانے کی چیز پیش کی جاتی تو آپ اسے پی کر حضرت اسامہ کو دیا کرتے تھے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو
ایک چادر پہنائی، اور جب دیکھا دوبارہ انہوں نے نہیں پہنی تو پوچھا کہ وہ چادر کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو پہنا دی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ چادر پتلی تھی، اپنی بیوی کو کہنا اس کے نیچے شمیز لگائے کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء نمایاں ہوں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی دیگر مواقع پر ان کو ہدیے عطا کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح ایک مرتبہ ان سے غلطی ہو گئی تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض بھی ہوئے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محبت اپنی جگہ، لیکن غلط کام پر ناراضگی کا اظہار کرنا بھی حق ہی کو قبول کرنے میں سے آتا ہے. آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ ان سے وہ کون سی غلطی ہوئی تھی؟ یس، شاباش، بالکل. ایک مہم پر آپ نے ان کو بھیجا تو ہوا یہ کہ اس شخص کو جب حضرت اسامہ قتل کرنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا. تو آپ نے فرمایا یہ صرف جان بچانے کے لیے پڑھا، تو آپ نے پھر بھی اس کو مار ڈالا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ بہت زیادہ ناراض ہوئے، اور حضرت اسامہ بھی بہت پریشان ہوئے اور تمنا کی کہ کاش میں اس دن سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا، تو اب اسلام لاتا تو میرا یہ گناہ معاف ہو جاتا. اس واقعے میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سے محبت کی وجہ سے اصلاح کا پہلو نہیں چھوڑتے تھے. اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی سے محبت کریں تو ہمیں اس کی کوئی غلطی نظر نہیں آتی اور ہم اس کی اصلاح نہیں کرتے، اور اگر کسی سے محبت نہ ہو تو اس کی اچھائیاں بھی نظر نہیں آتی. اور کیا بات پتہ چلتی اس واقعے سے کہ اس غلطی کے باوجود آپ نے ان کو کام دینا نہیں چھوڑا تھا. یعنی اگرچہ ان سے یہ غلطی ہو چکی تھی لیکن پھر بھی آپ نے ان کو اگلی دفعہ لشکر کا امیر بنا دیا. تو بعض اوقات کسی ایک غلطی کی وجہ سے، خواہ وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو، لوگوں سے ہمیشہ کے لیے تعلق نہیں کاٹ لینا چاہیے. جی، ساتھ سے نیکیاں ہوتی ہیں تو ایک کیفیت سی پیدا ہونے لگتی کہ اب نیکیاں ہی ہوں گی. کئی دفعہ اتنی بڑی غلطی ہو جاتی ہے کہ انسان اس پہ پچھتاتا رہ جاتا ہے کہ یہ. اسی لیے ابن قیم نے کہا نا کہ مجھے وہ غلطیاں ان نیکیوں سے زیادہ محبوب ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں. یعنی جو غلطیاں جنت میں لے جانے والی ہیں وہ ان نیکیوں سے زیادہ محبوب ہیں جو جہنم میں لے جانے والی. تو بعض اوقات ایک انسان گناہ کر کے جنت میں پہنچ جاتا ہے اور بعض لوگ نیکی کر کے جہنم میں پہنچ جاتے ہیں. کون سی نیکی جہنم میں لے جانے والی؟ جس کے اندر دکھاوا ہو. اور کون سی برائی جنت میں لے جانے والی؟ جس کے بعد انسان کو شدید ندامت ہو، جیسے ان کو ندامت ہوئی، اور شدید ریگریٹس ہو کہ انسان پھر مسلسل توبہ کرتا رہے. مرض الوفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہی بھیجا تھا سب صحابہ کو اکٹھا کرنے کے لیے. اور پھر اسی طرح حضرت صفیہ جب اعتکاف کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس چھوڑنے کے لیے گئے. تو ان دنوں میں وہ حضرت اسامہ کے گھر پر رہ رہی تھی، ان کا قیام وہاں پر تھا. پھر اسی طرح حضرت اسامہ کی شادی کی بھی فکر تھی، اگرچہ بہت ینگ تھے، کم عمر تھے، لیکن اس کے باوجود ایک خاتون کو جب 2 پروپوزل آئے ابو جہم اور معاویہ کا، تو آپ نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ ٹھیک نہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں اسامہ سے تم شادی کر لو. تو ان کو تھوڑی سی جھجک تھی، لیکن بعد میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کر لیا. تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے اس نکاح میں مجھے ایسی خیر عطا کی کہ اس کی وجہ سے مجھ پر رشک کیا جانے لگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حسن سلوک کی بھی وصیت کی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وفات کے قریب تھے تو حضرت اسامہ کمرے میں آئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی. تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ یہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں. پھر وہی دعا کا پہلو. پھر اسی طرح حضرت اسامہ ان لوگوں میں سے تھے جو کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے تھے، حضرت بلال، حضرت اسامہ. پھر اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ سوار تھے حضرت اسامہ. اکثر یہ سواری پر آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. حج کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ سوار تھے، اور حج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتے تھے، وضو وغیرہ بھی آپ کو کرواتے، اور آخری وقت تک یہ آپ کی خدمت میں مصروف ہوتے تھے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے افراد میں بھی آپ شامل تھے. جیسے ام ایمن ان کی والدہ ازواج مطہرات کی غسل میں شامل ہوتی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والوں میں شامل تھے، حضرت علی، فضل اور اسامہ. یعنی باقی آپ کے گھر ہی کے افراد تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی بہت خبر تھی.
اور آپ کے عمل سے متعلق کئی احادیث آپ نے روایت کی ہے. لوگ ان سے مسئلے مسائل بھی پوچھا کرتے تھے. ان کی بعض روایات بھی ہیں جس میں ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مرد جماعت چھوڑنے سے باز آئیں ورنہ میں ضرور ان کے گھر جلا ڈالوں گا. اسی طرح یہ حدیث بھی انہی کی روایت کردہ ہے کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑ رہا. پھر اسی طرح مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور کافر مسلمان کا نہیں ہوتا. یہ حدیث بھی حضرت اسامہ ہی سے روایت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ام ایمن کے پوتے بھی ہیں محمد بن اسامہ بن زید, یعنی اسامہ کے بیٹے محمد, اور پھر حسن بن اسامہ بن زید. تو یہ ہے خاندان ام ایمن کا اور یہ ہے ان کی زندگی. ایک بہت بڑا سبق اس سارے شخصیت یا اس سارے خاندان کے بارے میں بتائیے کہ جو ایک بڑی بات آپ نے سیکھی ہو. بالکل, یعنی ان کے اندر جو ایمان اور اخلاص نظر آتا ہے اس کی وجہ سے جو یہ اتنے قریب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی حیرت کی بات نہیں کہ بڑے بڑے صحابی موجود ہیں اور بڑے بڑے کارنامے کرنے والے لوگ موجود ہیں, لیکن آپ کی محبتیں کس کے لیے زیادہ ہیں؟ یعنی آپ کے محبوب کون ہیں؟ اور ہم اپنی محبتوں کو دیکھیں, ہم کس سے محبت کرتے ہیں, ہماری محبتوں کی وجہ کیا ہے, اور یہاں محبت کی بنیاد کیا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاندان کے ساتھ حضرت ام ایمن ہو یا زید ہو یا اسامہ ہو یا ان کے بچے ہوں, یہ ان سے محبت کی بنیاد کیا ہے؟ کیا رنگ ہے, کیا نسل ہے, خاندان ہے, مال ہے, دنیاوی جاہ ہے, کیا ہے؟ یس, کبھی کسی کی شکل کو نہ دیکھو, کبھی کسی کے سٹیٹس کو دیکھ کر محبت نہ کرو, اس کے اندر کو دیکھ کر, اس کے ایمان اور اخلاص اور ان کے جو عمل ہیں یا ان کی دین سے جو محبت اور ان کی قربانی ہے اس بنا پر ان سے محبت کرو. ہماری محبتوں کی بنیادیں بھی ٹھیک نہیں ہیں, اسی وجہ سے پھر ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں. بالکل, یعنی کسی دنیاوی مطلب یا مفاد کے لیے محبت نہیں, نہ شکل و صورت کی بنیاد پر ہے, نہ مال کی بنیاد پر, نہ کسی دنیا کے سٹیٹس کی بنیاد. یہ تینوں چیزیں تو ہے ہی نہیں یہاں, پھر بھی اتنی محبت. یس, آج کل ہمارا سروینٹس کے ساتھ کیا رویہ ہے, ہمارا ایسے طبقات کے ساتھ کیا رویہ ہے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ بالکل, جس سے محبت کریں اس کی غلطی اس کو ضرور بتائیں, اور اس بات سے نہ ڈریں کہ وہ آپ سے محبت کرنا چھوڑ دے گا, کیونکہ پھر آپ کا کوئی خلوص نہیں ہے اس کے ساتھ, کیونکہ وہ تو غلطی کرتا چلا جائے گا اور اس کی غلطی اور اس کا عیب اس کے اندر رہے گا اور آپ اس کو سنوارنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. تھوڑی دیر کے لیے تو سب کو غصہ آ ہی جاتا ہے, اس کو برداشت کر لیں, محبت کی خاطر اس غصے کو برداشت کر لیں, لیکن محبت کرنا نہ چھوڑیں, کیونکہ اگر آپ محبت کرتے رہے تو دوسرا آپ سے ضرور محبت کرے گا. اس سے نہ ڈرا کریں کہ غلطی بتانے سے کوئی ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے, محبت سے بتائیں اور بتائیں ضرور, ورنہ تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں دوسرے کو. کسی کی غلطی کو غلطی نہ کہنا یہ دھوکہ دینا ہے نا اس کو. جی جی آپ بولیے. نام سے ہو رہا ہے کہ ان کا نام برکہ تھا, ان کی زندگی میں برکت, ان کی اولاد میں برکت, ان کی ہر چیز ہوتا ہی ہو, برکت ہی برکت. اوکے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.